محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو شنید سے پیشتر بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز سے عقیدت حضور اکرم نور مجسم شافی محشر محبوب داور کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ ماہ مقدس جو سروں پہ سایہ فغن ہے، جسے ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑا برکت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مقدس کی آیت پر غور کریں تو رمضان ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں تقوی والا بنانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی نہیں بلکہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس کی نوعیت، اس کی کیفیت الگ تھی ہمارے روزوں سے، لیکن گزشتہ امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ آخر روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں تقوی والا بنانا چاہتا ہے، تاکہ ہم پاک اور منزہ ہو جائیں اور گناہوں سے دور رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ جیسا کہ فرمان رسول ہے، روزہ رمضان جو ہے وہ ایک بھٹی ہے۔ جس طریقے سے بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر اور سونے کے زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے رمضان گنہگاروں کو پاک صاف کر دیتا ہے اور پاک صاف لوگوں کے درجے کو بڑھا دیتا ہے۔ روزہ باطنی عبادت ہے اور باطنی عبادت اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ جیسا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں چھپا کر ایک پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو خدا وحدہ لا شریک کے بارگاہ میں دکھا کے دیا گیا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزہ برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص روزے دار کو پانی پلاتا ہے تو گویا کہ وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ حکم گھر پر ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پانی دستیاب نہ ہو، جہاں پانی نہ ملتا ہو، یا سفر کے لیے ایسا حکم ہے؟ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ حکم مطلق ہے، یہ حکم عام ہے، اگرچہ وہ دریا کے فرات کے کنارے کیوں ہی نہ ہو۔ اگر وہاں بھی کسی روزے دار کو پانی پلاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ بندہ مومن اگر ایک نیکی کرے تو اللہ عز و جل اس کے نام اعمال میں 70 نیکی لکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے مد مقابل کر دیا جاتا ہے،
اور فرض کا 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، رمضان کی فضیلت، اس کی عظمت کو بتاتے ہوئے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں شرکس شیاطین پابندے سلاسل یعنی جنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر اس ماہ میں کوئی بندہ مرتا ہے تو ڈائریکٹ وہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ اس سے سوال قبر بھی نہیں ہوتا، اور جب سوال قبر نہیں ہوگا تو عذاب قبر نہیں ہوگا، اور جب عذاب قبر نہیں ہوگا تو اللہ کا بروز قیامت اس بندے پر اتنا فضل ہوگا، اتنا کرم ہوگا، اللہ کی اتنی رحمت ہوگی اس پر کہ خدا وحدہ لا شریک اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کو انہیں جنت میں داخل عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اس لیے اللہ رب العزت نے اگر یہ ماہ آپ کو عطا کیا ہے تو اس کو فضولیات اور ابز کاموں میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ ہر اس مناہیات، ہر وہ برائی جو اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں ہمیں گرا دے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں، اور ہر اس عمل کو، ہر اس کام کو ہم کرنے کو اپنے آپ کو آمادہ کر دیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کا راضی کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کو 3 عشرے میں بانٹا گیا۔ پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت برسات بارش کی طرح جھما جھم برستی رہتی ہے، اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ رحمت کی بارش کو اپنے دامن میں لے اور ہر برائیات سے دور رکھ کر نیکی کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان گناہوں کی تلافی چاہے اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرے جو پہلی زندگی میں ہو چکی۔ رمضان آنے سے پہلے جو ہم نے گناہ کر لیا ہے اس سے ہم استغفار کریں اور اللہ سے معافی چاہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور معافی مانگنے پر ان کی تلافی کرتا ہے اور جنت کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی عنایتوں اور رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جھرمٹ میں فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس بندے کی طرف مولا عز و جل نظر رحمت سے دیکھے اس پر کبھی عذاب نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اور ہر روز اللہ رب العزت 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں کی رات آتی ہے تو جتنے آزاد کر دیے گئے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ اور جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں، ملائکہ خوشی کا تبادلہ خیال کرتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا، فرشتوں مجھے بتاؤ ان لوگوں کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کی مزدوری کیا ہونی چاہیے جنہوں نے کام کو پورا کر دیا ہے، جنہوں نے کام کو عملی جامہ پہنا دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے مولا انہیں پورا بدلہ دیا جائے، انہیں پورا اجر دیا جائے۔ پھر کیا ہے، رحمت خدا بندی کو جوش آتی ہے، ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں میں نے سارے کے سارے لوگوں کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے عشرہ کے ختم ہوتے ہی اعتکاف کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بستی میں
کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لیا تو پورے بستی والے بری الذمہ ہو گئے، اور کسی ایک نے بھی چھوڑ دیا تو پوری بستی والے خدا وحدہ لا شریک کے مجرم ہوئے، گنہگار ہوئے۔ اللہ رب العزت انہیں بروز قیامت اپنی گرفت میں لے گا اور انہیں ان کا جزا اور صلہ بھگتنا ہوگا۔ اس لیے اگر میری یہ آواز ویڈیو کی معرفت سے آپ اگر سن رہے ہیں تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنے بالغ بچوں کو اس کی تلقین کریے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ 20 رمضان المبارک کو بعد نماز عصر مسجد میں داخل ہو جائے غروب آفتاب سے پہلے۔ اعتکاف پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی۔ ایک مرتبہ جیسا کہ صحیحین کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، کسی اجرے شرعی کے تحت آپ سے ایک رمضان المبارک کا اعتکاف نہ ہو سکا تو آپ نے شوال المبارک کے آخری عاشرے میں اعتکاف فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک اعتکاف کتنا پیاری عبادت تھی، اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد امہات المومنین نے اس کو جاری اور ساری رکھا، اس کو مرنے نہیں دیا۔ لہذا ہمارے پاس ایک موقع ہے، زندگی وفا کر رہی ہے، سانسیں چل رہی ہے، دھڑکن دھڑک رہا ہے، اس سے فائدہ و استفادہ اٹھائے اور 10 دن کا اعتکاف کر کے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے۔ اللہ عز و جل اس اپنے محبوب کی اس سنت پر عمل کے عوض میں آپ کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہیں آپ اعتکاف کرنے کی جو خاص وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی محافظت کر سکے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جھرمٹ میں شعبان المعظم کی آخری رات کو ایک خطبہ دیا، جس کی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگو تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آ رہا، ایک برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے فضیلت رکھتی ہے، جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، اور نص قطعی سے ثابت ہے اس رات کی فضیلت۔ قرآن مقدس میں اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے خدا وحدہ لا شریک نے ایک پوری سورت کو اتارا ہے، پوری ایک سورت کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے اور اس کی فضیلت بتائی ہے تاکہ امت محمدیہ اس رات کی حفاظت کرے، اس رات کی تعظیم و تکریم کرے اور اس رات میں عبادت کر کے اپنے مولا سے مغفرت کا پروانہ چاہے۔ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عابد و زاہد شخص کا تذکرہ کیا کہ ان کی عمر 1000 سال کی تھی، اور وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور کفاروں سے جہاد کرتے تھے، اور رات کو عبادت الہی میں مستغرق رہتے تھے۔ پوری زندگی عبادت میں ہی ان کی گزرتی تھی، زندگی کے ہر لمحے ہر گھڑی عبادت میں ان کی گزر رہی تھی۔ جب صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے سنا تو وہ افسردہ ہو گئے، فکر مند ہو گئے، چہرے پہ پژمردگی آ گئی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی عمریں لمبی تھی، ہماری عمریں بڑی قلیل ہے، ہماری عمریں بڑی چھوٹی ہے، وہ بھی کچھ کھانے پکانے کمانے میں گزر جاتی ہے، تو ہم ان سے عبادت میں تو پیچھے رہ گئے۔ پیغمبر اعظم نے سنا تو آپ بھی افسردہ ہو گئے، آپ بھی ازرودہ ہو گئے۔ پھر خدا وحدہ لا شریک کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہوتی کہ ان کے حبیب ازرودہ ہو جائے۔ فوری طور پر حضرت جبریل کو بھیجا اور یہ مزدہ فجا سنایا کہ اے جبریل، جاؤ میرے حبیب کو یہ پیغام دے دو، یہ خوشخبری دے دو کہ میں نے امت محمدیہ کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے، اگر اس رات امت محمدیہ اس کی قدر کو قدردانی کرتے ہوئے اس رات عبادت کر لے تو اس مرد مجاہد کی عبادت سے بھی وہ عبادت میں بڑھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں منزہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے خدا را اس کی تقریب کریے، اس کی حفاظت کریے اور روزہ رکھیے جیسا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ہم بیمار ہو جائیں گے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، روزہ رکھنے سے بھی کوئی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں صحت ملتی ہے، اور وہ صحت ملتی ہے جو ہماری بقیہ زندگی کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ میں اس ضمن میں اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رحمان کا ایک واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک سے قبل والد گرامی خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا، بیٹا یاد رکھنا رمضان المبارک میں تم بیمار ہو جاؤ گے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ رمضان کا ایک بھی روزہ چھٹنے نہ پائے۔ اعلی حضرت فرماتے ٹھیک رمضان المبارک کی آمد ہوئی اور میری طبیعت خراب ہو گئی، لیکن میں نے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ پھر کیا تھا؟ رمضان المبارک کے روزہ نہ چھوڑنے کے عوض اور روزے کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے صحت کلی اور صحت عطا فرما دی۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میرے آقا جو ارشاد فرماتے ہیں، سمو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ سے کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ اگر ماہرین، ڈاکٹر، اطباء، سائنسدانوں سے پوچھا گیا اور انہوں نے اپنے ریسرچ کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مہلک جان لیوا بیماری سے بچنے کے لیے انسان کو کم سے کم سال میں 20 سے 25 دن تک بھوکا پیٹ رہنا چاہیے۔ جب ڈاکٹروں کے یہ ریسرچ سامنے آیا تو میں برجاستہ اپنے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ روزہ آپ نے اپنی امتیوں پر کیوں فرض کیا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو صحت یاب دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی مہلک بیماری میں گھر کر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے انہیں۔ اس لیے امت کو مصیبت میں پڑنا رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شاک ہوتی ہے۔ اسی لیے سال میں ایک دفعہ خدا وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں پہ روزہ فرض کر دیا تاکہ وہ مہلک اور جان لیوا بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزہ روح کی خاص غذا ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ملاقات کا دروازہ ہے، اور جو مسلمان اپنے تن کو اس دروازے سے گزارتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے تو میرا ہے، میں تیرا ہوں۔ جس کا اللہ ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی۔ پھر اس کی حکومت ہواؤں پر ہوتی ہے، اس کی حکومت فضاؤں پر ہوتی ہے، اس کی حکومت پستی پر ہوتی ہے، اس کی حکومت آسمان کی بلندیوں پر ہوتی ہے، اس کی حکومت پہاڑ کی چوٹیوں پر ہوتی ہے، اس کی حکومت ہے، ان کی حکومت جو ہے دریا کی مچھلیوں پر ہوتی ہے۔ پھر اس بندے کے قوت گویائی میں وہ تاثر آ جاتی ہے کہ بندے کے جو مرضی ہوتی ہے خدا کی وہی مشیت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے روزہ رکھو اور اپنے آپ کو صحت یاب کرو۔ روزہ رکھو، خدا کی رضا حاصل کرو۔ روزہ رکھو، جنت کا پروانہ حاصل کرو۔ روزہ رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کے مقبول بندہ بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔